اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 55 ہے، 55، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک ہدایت کے طور پر اتار دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، ساری نشانیاں ان کو دکھا دی۔ اگر وہ تھوڑا اپنے عقل پر زور ڈالیں اور اپنے خول سے باہر نکلیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جیسی کتاب کوئی دوسری نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے۔ اگر وہ غور کریں تو اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ان کے سامنے واضح طور پر دین کو پیش کرتی ہیں، ہدایت کو پیش کرتی ہیں، سیدھے راستے کو پیش کرتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے روشن باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو قرآن ان کے اوپر اتر رہا ہے، جو کلام ان کے اوپر اتر رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہدایت کی چیز اور نجات کی چیز۔ لیکن لوگوں کی ضد اور لوگوں کی ہٹ دھرمی وہ بڑھی جا رہی ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو پیش کر رہے ہیں، دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کا صحیح مقصد ان کو بیان کر رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ شکر گزار ہوں اور ایمان لانے والے بنے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا، لات کا، عزا کا، حبل کا، منات کا کیا ہوگا؟ اب لوگ ان کی عبادت نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور جو یہ محمد ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو اور ہمارے دین کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لات اور عزا اور حبل کی کوئی پوجا نہ کرے، اور یہ اقتدار چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بادشاہت چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو دولت چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے، میں تو اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، حق کو واضح کر رہا ہوں، سچائی کی راہ تم کو دکھا رہا ہوں۔ لیکن لوگ چونکہ یہ خول میں قید ہیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا سے انہوں نے جس دین کو پایا ہے بس اسی کو سچ سمجھتے ہیں، اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے چاروں طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، بس ان کو لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، باپ دادا سے جو چیز چلی آ رہی ہے بس وہی چیز صحیح ہے۔ حالانکہ شیطان نے ان کو غلط راستے پر ڈال رکھا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور شیطان ان کے ذہن میں خوب وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو اسی شرک پر اور کفر پر آمادہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دے، اپنے دل کو آزاد چھوڑ دے، اور ایک ٹھنڈے دماغ سے وہ غور کرے اور وہ سوچے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک پوری عمر گزاری ہے یہاں پر، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی غلط بات نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی، کبھی انہوں نے عہدہ اور منصب نہیں چاہا، کبھی انہوں نے دولت نہیں چاہی، ہمیشہ ہر ایک کے کام آنے والے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اور فقر و فاقہ اختیار کرنے والے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کے کام آتے ہیں۔ پھر
انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، جس اللہ کو کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کا نام لے کر اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کے ساتھ میں شرک کو چھوڑ دو، وہی اکیلا تنہا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میرے اوپر اللہ اپنا پیغام اتارتا ہے، اس پیغام کو سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک پیش کیا ہے، اس کی مثال پیش کرنے سے پورے عرب، پورے عجم سب عاجز ہیں، وہ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے، اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ صبح و شام اللہ کے رسول پر وحی اترتی ہے، ان کے اندر زبان میں کس قدر صداقت ہے، کس قدر سچائی ہے، اور ماننے والے مانتے ہیں۔ قبیلوں سے نکل نکل کر لوگ آ رہے ہیں اور اس دین کو قبول کر رہے ہیں، اور حق بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور جنت کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی اسی سرکشی میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں اڑے ہوئے ہیں، اسی طرح دشمنی کے اوپر قائم ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ بس ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا، اور ہمارے معبودوں کی اب پرستش کون کرے گا۔ بس اسی وجہ سے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان پر بھی اور ان کے ماننے والوں پر بھی۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں سے باز کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اسی طرح سے معاملہ آئے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر آیا تھا؟ یہ مکے سے جب یہ ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو کیا ان کو عاد کی بستیاں نہیں دکھائی پڑتی؟ کیا ان کو قوم سمود کی بستیاں نہیں دکھائی پڑتی؟ کیا ان کو اصحاب ایکہ نظر نہیں آتے؟ مدائن کے علاقے میں، مدین کے علاقے میں ان کو نظر نہیں آتے؟ کیا حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جب ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو پریشان کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ اس راستے سے بار بار گزرتے ہیں، آخر ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ ہود اور حضرت لوط اور حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کی بستیوں کو اللہ نے برباد کر دیا اور ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، اس پورے علاقے پر اپنا عذاب نازل کیا۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب نازل کر دیا جائے، یا عذاب ان کو آ کر سامنے سے گھیر لے، اور اس وقت پھر وہ چلائیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اور اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ بھی معتبر نہ ہوگا؟ ایمان تو اس وقت مانا جاتا ہے جو اس حالت میں آئے، اور عذاب آنے کے بعد پھر کوئی ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اب اس شدید بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخص جس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، روح قبض کرنے کے لیے اس کے سر پر کھڑا ہو جائے، تو آدمی جان لے کہ یہی اس کے لیے اب عذاب ہے، اگر وہ ایمان نہیں لایا ہے، اب اس کے عذاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس میں آ جائے تب یہ کہیں کہ ہاں ہاں ہم نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں؟ اس وقت ایمان لانا کوئی بھی معتبر نہ ہوگا، اس سے پہلے پہلے ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ موت سے پہلے پہلے ایمان لاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دین کو پیش کر رہے ہیں، اسلام کو پیش کر رہے ہیں، سچے راستے کو پیش کر رہے ہیں، جنت والے راستے کو تم کو بتا رہے ہیں۔ تم ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آؤ اور ایمان لے کر آؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے۔ اور اگر اسی طرح تم لہو و لعب میں پڑے رہے، اور اسی طرح تم کفر اور شرک میں پڑے رہے، اور اسی طرح تم اپنے تعصب کے خول میں پڑے رہے، اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج میں پڑے رہے، اور اسی طرح تم یہ کہتے رہے کہ باپ دادا سے جو ہم نے پایا ہے ہم اسی پر جمے رہیں گے، تو یقین جانو کہ تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری بربادی ہے، اور تم نے اپنی زندگی گنوا دی۔
اور جہنم کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تم کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، اور تم چیخو گے اور چلاؤ گے اور موت موت مانگو گے، اور تمہیں موت نہ ملے گی، کیونکہ موت تو آ چکی۔ جب تمہاری ایک کھال جل جائے گی تو اللہ تمہیں دوسرا جسم دے گا، دوسری کھال دے گا، اور تم عذاب میں گرفتار رہو گے۔ اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گا، تم افسوس کرو گے، اپنی انگلیوں کو چباؤ گے اور کہو گے کاش کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں اور فلاں کی بات نہ مانی ہوتی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اس وقت تم کہو گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے چکر میں اور اپنے جو لوگ ہم کو گمراہ کرنے والے تھے، ہم ان کے چکر میں پھنس گئے اور ان کی باتوں کو ہم مان لیا ہم نے، اور انہی کی باتوں میں پھنس کر آج ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اس وقت تم کوسو گے، اس وقت تم برا بھلا کہو گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم کو گمراہ کر رکھا ہے، جن لوگوں نے تم کو حق بات قبول کرنے سے روک رکھا ہے، اس وقت تم ان کو برا بھلا کہو گے، ان کو کوسو گے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ تمہارے اوپر اللہ نے تم کو عقل دی، تم کو شعور دیا، تمہارے پاس اپنا دماغ ہے، تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ کیا تم کو حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا تم کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ قرآن پاک کی آیات پر غور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور سچائی کے اور ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو تم اس راستے کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سچائی کے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ حق بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عذاب تم کو گھیر لے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت تک تم چیخو اور ایمان لاؤ، اور اس وقت تمہارا ایمان بالکل معتبر نہ ہو؟ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے عقل اور شعور کا استعمال کرو، اور اس اسلام کو قبول کرو، دین کو قبول کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور جو وہ دین تم کو بتا رہے ہیں اس کو قبول کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع کریں اس سے ٹھہر جاؤ۔ یہی دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔